الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے ہاں شبہ القارہ ہندیہ، شبہ القارہ ہندیہ سے مراد ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش۔ ان ملکوں میں رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھتے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہو جانا عربوں میں یہ ایسے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں ایسے نہیں کرتے اور وہ عجیب و غریب خیال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے متعلق ایک کتاب میں پڑھا کہ رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا بدعت اور ضلالت، اس بارے میں صحیح بات کیا ہے؟ کیا بعض لوگوں نے اس کو بدعت کہا ہے؟ تو اس میں سائل پوچھتا ہے کہ شرعی حکم کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے؟ کیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے یا نہیں باندھنے چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ میں اس بات میں حرج محسوس کرتا ہوں کہ کسی ایسی وجہ سے سنت کی مخالفت کرنے والے کو جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو بدعت قرار دیا جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں اس بات میں حرج محسوس کرتا، یعنی اس بات کو اچھی نہیں سمجھتا کہ جس چیز میں اختلاف ہو، دو پہلو نکل سکتے ہوں، تو اس میں اس کو بدعت قرار دے دیا جائے، گمراہی کہہ دیا جائے، اس کی اصل میں گنجائش نہیں ہے۔ پس جو لوگ رکوع کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھتے ہیں، ان کے قول کی بنیاد سنت ہے، لہذا انہوں نے اس وجہ سے بدعت قرار دینا، اس کو ان کے اس عمل کو اس وجہ سے بدعت قرار دینا کہ انہوں نے ہمارے اجتہاد کی مخالفت کی ہے، یہ انسان کے لیے ایک بہت ثقیل یعنی مشکل بات ہے۔ اس طرح کے امور میں انسان کو بدعت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بدعت تو بہت بری چیز ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایسے اجتہادی مسائل میں بھی بعض لوگ دوسروں کو بدعتی قرار دیں جن میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ حق ایک قول ہو یا دوسرا۔ ایسے اجتہادی مسائل میں بدعتی قرار دینے سے ایسا اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے جس کی تباہ کاریوں کا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جس کی تباہ کاریوں کو اللہ جانتا ہے، کہاں تک یہ مشکلات پیدا ہو جائیں، فتنہ پڑ جائے، فساد شروع ہو جائیں۔ ذرا فتویٰ احتیاط سے دینا چاہیے، اور ہر آدمی مفتی نہ بن جائے۔ اگر ہر آدمی مفتی بن جائے گا تو پھر دمار ہے، فساد ہے، فتن ہیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کو بدعتی اور اس عمل کو بدعت قرار دینا انسان کے لیے بہت ثقیل ہے۔ ثقیل سے مراد ہے کہ بہت مشکل ہے، بہت بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں پر یہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ درست بات یہ ہے کہ رکوع کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ لینا سنت ہے، اور اس کی دلیل حضرت سہل بن سعد سے مروی صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں انہوں نے فرمایا یا انہوں نے کہا کہ کان الناس یأمرون ان یضع رجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ،
لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ لے۔ اس حدیث کے استدلال و استقرار اور اتباع کی بنیاد ہے، اور وہ اس طرح کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حالت سجدہ میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں تو اس کا جواب کہ زمین پر۔ ہم کہتے ہیں کہ حالت رکوع میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں، جواب کہ دونوں ٹخنوں پر۔ ہم کہتے ہیں کہ جلسہ کی حالت میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں تو اس کا جواب ہے کہ دونوں رانوں پر۔ اب رہ گئی یہ حالت کہ قیام میں رکوع سے پہلے اور بعد میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں تو اس کا جواب حضرت سہل بن سعد کے اس قول میں موجود ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ لے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حالت قیام میں خواہ و رکوع سے قبل ہو یا بعد میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ اس مسئلے میں یہی بات حق ہے اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرتی ہے۔ اس سوال کا جواب گویا حسب ذیل دو فکروں پر مشتمل ہے۔ پہلا فکرہ یہ ہے کہ تساہل کی وجہ سے کسی ایسے عمل کو بدعت قرار نہیں دینا چاہیے جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو، کہ جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو اس پر ایک دم بدعت کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پر صحیح بات یہ ہے کہ رکوع کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا سنت ہے، بدعت نہیں، اور اس کی دلیل حضرت سہل بن سعد سے مروی وہ حدیث ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے، وہ حدیث عام ہے، اس سے رکوع، سجدہ اور اس کے بعد تشہد پر بیٹھنا حالتیں مستثنی ہیں، کیونکہ ان حالتوں میں ہاتھوں کے رکھنے کی خاص صورتیں سنت سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ ربنا ولک الحمد کے بعد شکر کا لفظ بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سنت میں وارد اذکار پر اکتفا کرنا ہی افضل ہے، لہذا انسان جب رکوع سے سر اٹھائے تو وہ یہ کہے کہ ربنا ولک الحمد، اور والشکر کے الفاظ کا اضافہ نہ کرے، کیونکہ یہ لفظ حدیث میں نہیں آیا۔ حدیث میں 4 طرح سے الفاظ آئے ہیں، ایک یہ ہے ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ ان کلمات کو مذکورہ بالا 4 صورتوں میں سے کسی ایک کے مطابق ہی کہہ لیں، لیکن چاروں صورتوں کو یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی ایک صورت کے مطابق کہہ لیں اور کبھی کسی دوسری صورت کے مطابق، اور اس مقام پر شکر کا لفظ حدیث میں نہیں آیا، لہذا افضل یہ ہے کہ اس جگہ پر یہ کلمہ نہ کہا جائے۔ سے مراد ہے کہ اللہ کا شکر کرنا اور اس کی تعریفیں کرنی تو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس جگہ پر نہیں کہنا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ بعض ملکوں میں یہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد کے بعد ربنا ولک الحمد و شکر، کہتے ہیں شکر کے الفاظ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہوئے، اس کے لیے اور مقام ہے اور جگہ ہے، لیکن اس جگہ پر و شکر کا لفظ نہیں کہنا کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔